اور آپ نے اس عمر میں حفظ بھی کیا, آپ ڈاکٹر بھی بنے, اینڈ دین ابو آل اس وقت سب سے بڑی جو پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ چلا رہے ہیں. ای کامرس کی دنیا کا جو بے تاج بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ امیزون ہے. امیزون پہ کوئی بھی چیز خریدیں اس نے اب وہ کرش کرنا ہے, اس نے اپنے پاور کا استعمال کرنا ہے, اس نے بتانا ہے کہ میں وقت کا فرعون ہوں. لوگوں کو لوٹا گیا ہے, لوگوں کو گھروں کا خواب دکھا کے ان کی جیبوں پہ بہت ہی ایک بدترین ڈاکہ مارا گیا ہے, بہت ہی بری طرح ان کو اسکیم کیا گیا, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کو فائلوں اور فارموں کے چھاپ سے پھنسا کے. آج یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہمیں مسلم لیگ نون کا لیڈر مل گیا, پیپل پارٹی کا لیڈر مل گیا, تحریک انصاف کا لیڈر مل گیا, دینی جماعتوں کا لیڈر مل گیا, پاکستان کا لیڈر کہاں ہے؟ تو میں نے انویسٹ کیا, وہ ڈوب گئے. جب وہ ڈوب گئے تو ایک موٹیویشن آ گئی, چیلنج آ گیا کہ یار اب تو میں پوری دنیا کا کام بعد میں ہوگا, پہلے یہ ریکوری ہوگی, لاس کی ریکوری ہوگی. جی ہیلو دوستو, میں ہوں ڈاکٹر قمر چیمہ اور آج ایک ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صبیح الاکرام. آپ پاکستان کے معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں, آپ ڈاکٹر بھی ہیں ظاہری بات ہے, اور سب سے بڑھ کے آپ اے بی ایس ڈیولپر, آپ ریئل اسٹیٹ کے اس وقت آئیکن سمجھے جاتے ہیں پاکستان کے اندر. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. اللہ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب آپ کی عمر بڑی تھوڑی ہے, 34 ایئرز ماشاء اللہ, اور آپ نے اس عمر میں حفظ بھی کیا, آپ ڈاکٹر بھی بنے, اینڈ دین ابو آل اس وقت سب سے بڑی جو پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ چلا رہے ہیں. یہ موٹیویشن اینڈ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ یہ کیسے آپ کے یہ اندر ہی آیا کہ میں نے یہ سارا کچھ اتنی چھوٹی ایج میں کرنا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے یا آپ کا ہارڈ ورک ہے, ماں باپ کی دعائیں ہیں, کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دس از اے لیسن فار دا یوتھ آف پاکستان. دیکھیں, فرسٹ آف آل تھینکس فار ہیونگ می آن یور شو. بڑا آپ کا تو ذکر خیر سنتے رہتے ہیں اور آپ کو بڑا دیکھتے رہتے ہیں اور فالو کرتے رہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں آپ سورس آف انسپریشن ہیں فار مینی اور ینگسٹرز جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں. دیکھیں, آپ نے سوال بڑا زبردست پوچھا ہے ڈاکٹر صبیح الاکرام. اگر میں یہ سمجھوں کہ اگر میں سمجھا سکوں کہ کیا چیز ہے, تو مجھے تو ایک محتاج, بہت ہی کمزور شخص نظر آتا ہے اپنے آپ کے اندر, جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے. والدین کی بے شک دعائیں ہیں, اللہ کا فضل ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ٹاپ آف دی لائن جو ہے نا وہ اللہ کا فضل ہی ہے, بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. انسان کے ہاتھ میں اپنی سانسیں بھی نہیں ہے. جو انسان سمجھتا ہے نا میں کسی قابل ہوں, میں کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑا زبردست ایک ذکر کیا قرآن کے اندر, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. مطلب اللہ تعالیٰ انسان کو چیلنج دیتا ہے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ میں نہ چاہوں. تو سمجھ لیں ایک تکبر بھرا ایک جو جملہ ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کا لباس ہے تکبر, تو اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتا ہے تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو کچھ بھی نہیں ہے, تو خاک ہے, صفر ہے, کوئی اہمیت نہیں تیری, میرے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. تو چاہ لے, نتھنگ ڈزنٹ میٹر, جس طرح ہم کہتے ہیں نا اس کی ویلیو ہی نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں ہماری چاہت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو فلسفہ وہ ہے اس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے, جو وہ چاہتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں بس کن کہتا ہوں, ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو کہ کل کائنات کا مالک خالق رازق اللہ تعالیٰ ہے, ہماری عزتیں, ہماری جانیں, ہماری سانسیں اللہ کے قبضے میں اندر ہیں, ہم اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. جب ہم اس بات کے اوپر پورا عقیدہ لے آتے ہیں تب پھر اللہ کے اوپر توکل کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ریسیپی آف سکسیس, اللہ ہیز ڈیفائنڈ اٹ ان ویری بیوٹیفل ورڈز, ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. تم تقوی اختیار کرو, تمہارے لیے راستے ہیں. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, بے شمار رزق ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریسیپی آف سکسیس دے دی 2 لفظوں کے اندر, تقوی اور توکل. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صبیح الاکرام اللہ کے اوپر توکل کر کے چلا. ڈاکٹر صبیح الاکرام کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک بلڈر بن سکے گا. ڈاکٹر صبیح الاکرام کو نہیں پتا تھا کہ وہ MBBS بھی کمپلیٹ کرنے کے قابل ہے. ڈاکٹر صبیح الاکرام آج بھی اپنے آپ کو ایک بڑا ایوریج, بڑا ایک کمزور, بڑا اللہ تعالیٰ کی رب کی رحمت کا محتاج شخص سمجھتا ہے کہ آج بھی گھر سے نکلنے سے پہلے جو ہے اپنی والدہ کے گوڈے کو ہاتھ لگاتا ہے کہ دعا کرنا کہ اللہ میرے اوپر اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے. تو میں کسی قابل نہیں ہوں, جو کچھ ہے میرے رب کی ذات ہے. جو ہم کہتے ہیں نا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے, تو وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں, ہماری کچھ بھی نہیں. بالکل, آپ نے ظاہری بات ہے بڑے, آپ نے اپنی جو سکسیس ہے, جو کامیابی ہے, اس کا جو سارے کا سارا سہرا جو اللہ پاک اور اس کی طرف سے وہ کر دیا ہے. دیکھیں, آپ کو میں بات بتاؤں کہ میں بڑا ایک طالب علم آدمی ہوں, میں ایک بڑا چیزوں کو اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. یہ میری سکسیس نہیں, آپ کی بھی سکسیس. یہ جو سیلف میڈ کا جو تصور ہے نا وہ دین اسلام میں ایگزسٹ نہیں کرتا.
مسلمان کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سیلف میڈ, یہ بڑا ایک تکبرانہ جملہ ہے. اللہ میڈ, ہم آپ اللہ میڈ ہے. اللہ نے ہمیں ترقیاں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے کھولے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں جو ہے وہ باتیں ڈالی ہیں. آج ہم بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ کے اندر بات ڈال رہا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر ہم بول بھی نہیں سکتے, ہماری زبان بھی نہیں ہل سکتی. تو وی آر اللہ میڈ. بس ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے, اللہ کے آگے جھکنا چاہیے. جتنا شکر ادا کریں, 1000 زندگیاں ملیں, 1000 سال کی زندگی, اور 1000 سال کی زندگی سجدے میں گزارتے ہیں, تب بھی ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے اندر عطا کر دی. ڈاکٹر صاحب, آپ میڈیکل فیلڈ سے ریئل اسٹیٹ میں کیسے آئے؟ ایکسیڈنٹلی آئی واز ڈوئنگ ہاؤس جاب ان لاہور, اور میرا گھر بن رہا تھا لاہور کے اندر. میرے والد صاحب مجھے ڈانٹتے تھے کہ یار کبھی چکر لگا لے کر گھر پہ ویلے گھومتے رہتے. میں سنوکر کا بڑا شوقین تھا, میں سنوکر کھیلتا ہوتا تھا اس زمانے میں, 2014-15 کی بات ہے. تو میں گھر دیکھنے گیا تو وہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ لگی ہوتی تھی. وہاں پہ جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو مجھے ذرا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں. تو میں نے ذرا نا انویسٹ کر دیا. کوئی میرے پاس اس وقت کل جمع پونجی جو ہے میری والدہ وغیرہ سے ادھار وغیرہ لے لو کے کوئی 27-28 لاکھ بنی. تو میں نے انویسٹ کیا, وہ ڈوب گئے. جب وہ ڈوب گئے تو ایک موٹیویشن آ گئی, چیلنج آ گیا کہ یار اب تو میرا پوری دنیا کا کام بعد میں ہوگا, پہلے یہ ریکوری ہوگی, لاس کی ریکوری ہوگی. تو اس لاس کو ریکور کرتے کرتے آج ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا. یہ تو بڑی بات ہے. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اوپر بات کر رہے تو آپ جیف بیزوس کی مثالیں دے رہے تھے اور کچھ اسلامک ہسٹری سے مثالیں دے رہے تھے. کیا انوویشن لے کے آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنے ان ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کے اندر؟ بیکاز آپ نے بتایا کہ آپ کا واحد ادارہ ہے جہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہوتا ہے. آپ مارکیٹ میں لوگوں کی سائیکی دیکھ کے, تو آپ کو یہ کیا مطلب ہاؤ یو گیٹ دس موٹیویشن کہ جہاں پہ آپ نے ماڈرن اپنی اسلامک ہسٹری اینڈ دین جو ماڈرن دور کے جو بزنس مین ہیں ان کا کیا کمبینیشن اپنے بزنس ماڈل میں لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں, بزنس ماڈل ہمارا بڑا سمپل ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہمارا یہ تصور ہے کہ دنیا کے اندر کامیابی کا ایک ہی ماڈل ہے, وہ ہے دین اسلام. اس کے اصول کے اوپر چلیں گے تو کامیابی حاصل کر سکیں گے. اور فار اے مسلم اٹس ناٹ اے چوائس ٹو فالو دین, ٹو فالو دی پرنسپلز آف اسلام, ٹو فالو دی آرڈرز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اٹس اے کمپلجن ٹو فالو دی شریعہ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ پورشن ہو گیا, یہ کلیئر ہو گیا نا. ماڈرن بزنس کیا ہے؟ ماڈرن بزنس جو جیف بیزوس کر رہا ہے اس کو ماڈرن سمجھتے ہیں, ایلان مسک جو بزنس کرتے ہیں اس کو ماڈرن سمجھتے ہیں, اور ہم یہی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ جو اصول فالو کر رہے ہیں وہ ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اصول ہیں. وہ نہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, نہ جھوٹ بولتے ہیں, نہ دغا دیتے ہیں, نہ مکر کرتے ہیں, نہ فریب کرتے ہیں, نہ ملاوٹ کرتے ہیں, نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ رحم والے معاملات کرتے ہیں. آج بھی اگر آپ ای کامرس کی دنیا کا جو بےتاج بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ امیزون ہے. امیزون پہ کوئی بھی چیز خریدیں وہ ڈیپریشیٹنگ ایسٹ بیچ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کو ریفنڈ پالیسی دے دیتا ہے. آپ موبائل فون لے کے آئیں, موبائل فون کا ریپ پر کھول لیں, پورا یوز کریں, مہینے بعد آپ کو نہیں سمجھ آیا, یو جسٹ کلک کہ آئی وانٹ ٹو ریفنڈ, آپ کو فوراً آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں. ڈلیوری مین بھی بعد میں آ کے آپ سے فون لے کے جاتا ہے. تو یہ ایکسیلنس ہے کاروبار کی جو کہ ہمیں اسلام کے اندر ملتی ہے. وہ اسلامی اصولوں کے اوپر جو بندہ رہ کے کاروبار کرتا ہے, مجھے ملک پاکستان میں دکھا دیں ایک مثال, پوری کائنات کے اندر دکھا دیں, اللہ کے بتائے ہوئے اصول جو ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتے, کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے وہ فلاپ ہوا. ایک مثال دے دیں, ایک بندہ, آپ کے لاکھوں مداح. تباہی تو ہم نے خود چنی ہے, ہم نے خود ایسے کام کیے ہیں کہ خالص دودھ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اس معاشرے کے اندر خالص دودھ نہیں ملتا, شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں. جو جان بچانے والی ادویات ہے اس میں ہم ملاوٹ کرتے ہیں, مرچوں کے اندر ہم ملاوٹ کرتے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء کے اندر چاہے وہ گوشت ہو, چاہے وہ مرغی کا گوشت ہو, ہر چیز کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں وی آر مسلمز. ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں, وی آر مسلمز. ہم عاشق رسول ہیں, ہم ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں, ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں, ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں, ہم چیٹ بھی کرتے ہیں, ہم فراڈ کرنے والے بندے کو جو ہے وہ فنکار سمجھتے ہیں, ہوشیار چلاک سمجھتے ہیں. جو لوگوں کے ساتھ بے رحمی, بد زبانی, بد اخلاقی, بد کلامی کرتا ہے اس کو ہم بہت بہادر دلیر سمجھتے ہیں. یہ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں کمیونٹی کے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ رحم کریں. یہ ہم کس کو بلیم دیتے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے بھائی ملک کا بیڑا غرق فلاں ادارے نے کر دیا, کوئی او بھائی تمہاری کرتوتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ تم پہ کس طرح رحم کرے؟ تم لوگ اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم نہیں کرتے. واضح حدیث کے الفاظ ہیں, ان اللہ لا یرحم من لا یرحم الناس. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ, اس شخص پہ رحم نہیں کرتا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا. ہم لوگوں پہ رحم کرتے ہیں. ہم لوگ بلیم گیم میں ہیں, فلاں نے کر دیا, فلاں نے کر دیا. خود کے اپنے گریبان میں جھانکے ہیں, اندر ہمارے غلاظت بھری ہوئی ہے. کون سا ایسا کرائم ہے, کون سا ایسا جرم ہے, کون سا ایسا گھٹیا کام ہے جو اس معاشرے کے اندر نہیں ہوتا؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہوگے. کیا ہم بلندیوں پہ ہیں؟ اللہ کا قرآن کیا غلط ہے؟ اللہ کا قرآن صحیح ہے. جو بندہ ایمان لایا اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ ناکام نہیں ہو، اس کو بلندیاں ہی ملی. جس نے اس کو دل سے تسلیم، جس نے اللہ کے آگے، اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا. ناکامی کا تو تصور ہی نہیں. دین اسلام کے اندر کہاں ہے ناکامی کا تصور؟ جو بندہ اللہ کے ساتھ جس کے رابطے مضبوط ہیں، وہ اس کو نہ ڈپریشن ہے، نہ انگزائٹی ہے، نہ پینک اٹیک سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ہے ہی غلاظت کی بیماریاں، یہ تو اللہ کے ساتھ دوری کی بیماریاں ہیں. جو اللہ سے دور ہوا وہی ڈپریشن کا مریض ہوا، جو اللہ سے دور ہوا وہی انگزائٹی اس کو ہوئی، جو اللہ سے دور ہوا اسی کو پینک اٹیکس ہوئے، جس نے اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار دی. تو دین اسلام میں تو یہ بیماری ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم تو وی آر میڈ ٹو رول. لیکن ڈاکٹر صاحب دنیا میں ہم رول تو کر نہیں رہے، ہم تو کھجل ہو رہے ہیں. تو کھجل اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر رہے ہیں. ہم اللہ کے قریب مثالیں دیتے 313 کی. ان 313 کی جو آپ مثالیں دے رہے ہیں ان کا ایمان بھی تو دیکھو نا. وہ ایمان لانا ہے. 313 والا ایمان لانا ہے. تو آج ہم اگر دنیا کے آگے کھجل ہو رہے ہیں، در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، ہمارے معاشی صورتحال بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں. ہمیں امریکہ آ کے سود نہیں کھلا رہا، ہمیں کوئی گورنمنٹ آ کے جو ہے مجبور نہیں کر رہی فراڈ کرنے پہ، ہم خود کر رہے ہیں. یہ ناکامی ہماری اپنی ہے. ہم دین سے دور ہوئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بڑھنے والی ریاست جو ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے؟ وہاں پہ ہر وہ کام ہو رہا ہے جو اس کلمے کی نفی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ورٹیکل ہاؤسنگ جو ہے پاکستان میں، اس میں لاہور میں اس میں بڑا آپ نے کام کیا ہے. آپ یہ جو سوسائٹیز ہیں جو پاکستان میں بڑا ٹریڈیشنل ریئل اسٹیٹ یا ہاؤسنگ پروجیکٹس تھے، آپ اس میں کیوں نہیں گئے اور ورٹیکل میں کیوں ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاؤسنگ کے اندر اس وقت تو ایک بہت زیادہ ماسز انوالو ہو اور ایک لوگوں کو بہت زیادہ ڈر ہے. ہاؤسنگ بہت بڑا اسکیم ہوا پاکستان کی ہسٹری کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو لوٹا گیا ہے. لوگوں کو گھروں کا خواب دکھا کے ان کی جیبوں پہ بہت ہی ایک بدترین ڈاکہ مارا گیا ہے. بہت ہی بری طرح ان کو اسکیم کیا گیا، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز کو فائلوں فارموں کے جھانسے میں پھنسا کے ان کے سرمایہ کاری کو تباہ کیا گیا ہے، ان کا ٹرسٹ لیول شیک کیا گیا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ میں کچھ انوویٹو کام کروں. ریئل اسٹیٹ ہے، بہت عرصے سے کوئی انوویشن نہیں ہوئی. ہم لوگوں نے الحمدللہ ایسی بلڈنگس بنائی جس کے اندر ہم لوگوں نے ایمینٹیز دیں، جیسے کہ جم، جکوزی، سونا، اسپا، سوئمنگ پول، روف ٹاپ گارڈن، ہیلی پیڈ، اسکائی ویو ٹریک، میٹنگ رومز، کانفرنس روم، ریسٹورینٹس، کیفیز، گرینڈ مسجد، ڈیڈیکیٹڈ پارکنگ، 12 ہائی اسپیڈ ایلیویٹرز، گرینڈ مال. ایسی چیزیں جو کہ لوگوں کو ایک کمیونٹی کے اندر بھی نہیں ملتی، وہ ہم نے ایک مخصوص ایریا کے اندر جو ہے وہ تمام تر چیزیں نصب کی. اور یہ ایک انوویشن تھی ریئل اسٹیٹ کے اندر. اور ہم الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور کے اندر یہ ایک ورٹیکل ہائبرڈ لیونگ ہے. مطلب لوگوں کی پہنچ کے اندر ہو سکتی ہے. ایک گھر کو سنبھالنے کے لیے آپ کو پھر بھی ایک ہینڈسم اماؤنٹ پر منتھ چاہیے، جبکہ ایک اپارٹمنٹ ورٹیکل لیونگ کے اندر آپ کو ایکسپینسز اتنا نہیں کرنے پڑتے ان ٹرمز آف یوٹیلیٹی، ان ٹرمز آف مینٹیننس، ان ٹرمز آف فیسلٹیز. اور یوٹیلیٹیز آپ کو بہت جو ہے نا وہ کاسٹ افیکٹو پڑتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. جس ملک کے اندر لاکھوں گھروں کا ڈیفیسٹ ہو، وہاں پہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ کبھی تنزلی کا شکار ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں بھی ونس اگین ہم لوگوں نے بربادی کی ہے. کوئی کسی نے باہر سے آ کے نہیں کی. ہم لوگوں نے اسکیم کی، ہم لوگوں نے کاغذ بیچے، ہم لوگوں نے جو ہے وہ فائلیں بیچی، فارم بیچے، جن کے پیچھے کچھ بھی موجود نہیں تھا. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بھی نہیں تھی کہ جو کہ ان چیزوں کو روک تھام کے اندر کوئی کارروائی کر سکے، لوگوں کی جو ہے وہ سرمایہ کاری کو تحفظ دے سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر وہ آرگنائزیشن، وہ شخص پوٹینشیل تھریٹ ہے جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے. مطلب وہ بری طرح لوٹے گا لوگوں کو، ماسز کو. تو لوگوں نے خود اویئر ہونا ہے. اور ورٹیکل کے اندر یہ ہے کہ چلیں لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری چیز بن رہی ہے. اسکیم کرنا بہت الحمدللہ اس میں یہ اسکیم فری ایک لیونگ ہے. اسکیم فری ایک آپ کہہ لیں کہ ایک منصوبہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے کنسٹرکشن. لوگوں کو جو ہے ایک لوگ تھوڑا سا جو ہے نا وہ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں پے کرنے میں بھی کہ یار چلو میری چیز بن رہی ہے، میں پے کر رہا ہوں، مجھے مل جائے گی. تو سم ہاؤ ایک اگر گھر سے کمپیئر کیا جائے تو 1/4 آف دی پرائس جو ہے نا آپ کو ایک لیونگ مل جاتی ہے، اور بہت اچھی لیونگ. آپ ملک کے اندر جو اکنامک سچویشن ہے اور جو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے حالات کو اچھے نہیں ہیں. آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب مارکیٹ بہتر ہے ملک؟ دیکھیں میں ایک ایسا بندہ ہوں جو کہ بڑا ایک پیٹریوٹک
ذہنیت کا حامل ہے. میں ہمیشہ اس ملک کے بارے میں بہت زیادہ پازیٹیو ہوں. اس کی وجہ کہ اس ملک نے مجھے ترقی دی, اس ملک نے مجھے جو ہے وہ اپرچونیٹی دی گرو کرنے کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو سوال ہم پوچھتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سوال میں نے اپنے آپ سے کی ہے کہ میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. اگر آپ ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو یہ ایک نیڈ ہے, یہ ہمارے ملک کی نیڈ ہے. جیسے روٹی ہماری نیڈ ہے, ایک گھر بھی ہمارا نیڈ ہے. اس سلوگن کے اوپر کئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بھوم پہ گئی ہیں کہ روٹی, کپڑا اور مکان. یہ ایک بنیادی دیز آر فنڈامنٹل رائٹس آف ایوری سٹیزن کہ یار ہر سٹیزن کو یہ چیزیں میسر ہونی چاہیے آسانی کے ساتھ. تو دیکھیں مکان اس وقت نیڈ ہے پورے پاکستان کی. ہمارے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس انڈسٹری کا کبھی ڈاؤن فال آ سکتا ہے جو کہ اتنی سیویئر نیڈ کے اوپر ہو؟ مطلب دبئی ماڈل اگر آپ دیکھ لیں, دبئی میں نیسیسٹی بیس کام نہیں ہو رہا, وہاں پہ لگژری بیس کام ہو رہا ہے. یہاں پہ تو ریئل اسٹیٹ نیسیسٹی ہے. بڑی اچھی بات آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہاں پہ 99% فائل اور فارم میں فراڈ ہوا ہے. اس کے باوجود اب کوئی بھی نیا منصوبہ تھا, لوگ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ 1% چانس کے اوپر دوبارہ رسک لے لیتے ہیں کہ یار شاید 1% چانس ہمارا خواب پورا ہو جائے, پائے تکمیل تک پہنچ جائے. تو یہاں پہ ریگولرائز اگر کر دیا جائے, حکومت آج ریگولرائز کر دے اس انڈسٹری کو, تو حکومت اس سے بلینز آف ڈالر جنریٹ کر سکتی ہے. اور اس کے اندر ہم ہیلپ کرنے کو تیار ہیں, بغیر کسی مفاد کے, بغیر کسی عہدے کے, بغیر کسی سیٹلمنٹ کے, بغیر کسی لالچ کے. ہم اپنی تمام تر توانائیاں, تمام تر ایکسپرٹیز فری آف کاسٹ گورنمنٹ کو دینے کو تیار ہے اپنے اس ملک کی بقا و استحکام کے لیے. بالکل, یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحب, یہ جو گورنمنٹ کیوں اس کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دے رہی, جبکہ ہم ایک دنیا ملک کی, ہمارے ملک کی ایک بڑی تعداد, آلموسٹ ہر بندے ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہا ہے, لیکن جس چیز سے پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے, جس چیز سے ایک بڑی مڈل کلاس سامنے آئی ہے, جس چیز کی وجہ سے اتنی زیادہ جو پیسہ جنریٹ ہوا ہے, اس کو انڈسٹری نہ دینا آپ کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سے تو امید لگانا ہی جو ہے نا وہ فضول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ the only problem with Pakistan is no one owns Pakistan. پاکستان کوئی اونرشپ نہیں لیتا. گورنمنٹ میں جو افراد ہیں وہ صرف اور صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, اپنا اقتدار بچانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, ایوان تک پہنچنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. ان کا مقصد ہی نہیں ہے, ان کا مقصد ہی نہیں ہے ملک کی خوشحالی, ملک کی ترقی. یہ ان کی پرائیورٹیز نہیں ہے. انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ان کا ووٹ بینک مضبوط ہو, وہ کام نہیں کرنا جس سے ملک کی معیشت مضبوط ہو, ملک ترقی و استحکام کے راہ پہ گامزن ہو جائے. ان کی پرائرٹیز ہی نہیں ہے. ایک ایسا محب وطن پاکستانی چاہیے. آج ہماری بدقسمتی ہے, ہمیں لیڈر آف پاکستان نہیں ملا. آج یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمیں مسلم لیگ نون کا لیڈر مل گیا, پیپل پارٹی کا لیڈر مل گیا, تحریک انصاف کا لیڈر مل گیا, دینی جماعتوں کا لیڈر مل گیا. پاکستان کا لیڈر کہاں ہے؟ ایک ایسا لیڈر چاہیے جو پاکستان کا تعصب قائم کر دے لوگوں کے اندر. ہر بندہ گھر سے نکلے پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے. ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. ملک میں کیا کمی ہے؟ آپ دنیا گھومتے ہیں, لوگ تو 4 موسموں کو ترس جاتے ہیں, وہ ہمارے پاس ہے. لوگ تو سبزے کو ترس جاتے ہیں, وہ ہمارے پاس ہے. لوگ تو ایسے ویوز کو ترس جاتے ہیں جو ہمارے پاس ناردرن ایریاز میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لوگ تو پانی کو ترس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بے شمار دی ہے, زیر زمین دے دی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا, مطلب کون سی ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو محروم رکھا ہے جس سے دنیا ترستی ہے؟ دنیا, لوگ ترستے ہیں. آپ وہ ریگستان دیکھ لیں, عرب ملکوں نے, انہوں نے ریگستان میں سبزہ کر دی ہے, ہم نے اپنے سبزے اجاڑ کے ریگستان بنا دی ہیں. فرق یہ ہے لیڈرشپ کا, گولز کا, پرائرٹیز کا. ہمارا یہاں پہ کوئی ایسا محب وطن لیڈر ہی نہیں آیا. بدقسمتی. ڈاکٹر صاحب, آپ ریئل اسٹیٹ میں لوگ پاکستان سے انویسٹمنٹ لے کے دبئی میں جا کے کرتے ہیں, پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ اس کا کیا ہے وجہ؟ وہاں پہ وہاں کی گورنمنٹ تحفظ فراہم کرتی ہے سرمایہ کاری. آپ وہاں دبئی, اگر آپ دبئی کے اندر انویسٹ کریں گے تو دبئی گورنمنٹ آپ کی انویسٹمنٹ کی ضامن ہے. پاکستان والے تو یہاں پہ جو ادارے ہیں وہ تو آپریشنز کر دیتے ہیں ٹاؤنوں کے اوپر, وہ تو نوٹسز بھیج دیتے ہیں, وہ تو ہر وہ اقدام اٹھائیں گے جس سے آپ کو شٹر کر دیا جائے, آپ کو مسک کر دیا جائے, آپ کو برباد کر دیا جائے. ہر بندہ یہاں پہ جس کو کرسی مل گئی, جس کو عہدہ مل گیا, وہ فرعون بن کے اوپر بیٹھ گیا. فرعون, اس نے اب وہ کرش کرنا ہے, اس نے اپنے پاور کا استعمال کرنا ہے, اس نے بتانا ہے کہ میں وقت کا فرعون ہوں. اور آپ حال دیکھیں ماضی میں,
ایسے فرعونوں کو پھر غرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ بھیج دیتے ہیں اور ان کا دنیا کے اندر ہی بدترین انجام ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں گے پاکستان کی یوتھ کو جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بڑی پوٹینشیلز ہیں؟ آپ نے بھی ایک بہت بڑی یوتھ کو موٹیویٹ کیا ہوا ہے, لوگ آپ سے امپریس ہیں جو میں نے دیکھا ہے آپ کو, آپ کے سوشل میڈیا ہینڈل سے, آپ کے بزنس ماڈل سے, اینڈ ابو آل اس ایج میں ایک سکسیزفل انٹرپرینور ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. کیا میسیج دیں گے جس میسیج کو سن کے پاکستان کی ینگ لڑکے اور لڑکیاں اپنی تقدیریں بدل سکیں؟ میں یہ میسیج دوں گا, آپ نے مایوس نہیں ہونا, آپ نے کبھی زندگی کے اندر نہ حالات کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا, اللہ پہ توکل رکھیں اور بجائے اس کے تنقید کرنے کے کسی کے اوپر آپ خود کچھ کریں, اس ملک کے لیے کچھ کریں, اس معاشرے کے لیے کچھ کریں, لوگوں کے لیے کچھ کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جواب تیار کریں کہ ہم لوگ تنقید کرنے والوں میں سے نہیں تھے, ہم نے ڈرائنگ روم میں تنقید نہیں کی بلکہ عملی طور پہ میدان میں اتر کے ہم نے یہ کام کیا. وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے ضرور فائدہ مند ہوگا. مایوسی جو ہے وہ کسی چیز کا علاج نہیں ہے. آپ نے بالکل جو ہے نا وہ کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ جب نوجوان متحد ہو کے فوکس ہو کے کوشش کریں گے اس معاشرے کی بہتری کے لیے, دین کی بہتری کے لیے, تو انشاءاللہ ریولوشن آ جائے گا. ریولوشن سڑکوں کے اوپر فسادات پھیلا کے نہیں آئے گا, ریولوشن کا یہ طریقہ نہیں ہے. ریولوشن اپروچ صحیح کر کے آئے گا. آپ کی اپروچ کے جب اپنی اپروچ صحیح کر لیں گے, اپنا مائنڈ سیٹ صحیح کر لیں گے, ریولوشن آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سبیح العلی کرام صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ینگ انٹرپرینور ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, میڈیکل ڈاکٹر تھے اور اب ریئل اسٹیٹ میں اپنے جو پنجے گاڑے ہوئے ہیں. امید ہے آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آئے گا. تھینک یو ویری مچ.